بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ ہم نورانی قاعدے کے آخری صفحات جو کہ پورے نورانی قاعدے کا خلاصہ ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اس کا پارٹ نمبر 3 یعنی تیسرا سبق پڑھیں گے، جس کے اندر پورے نورانی قاعدے کا خلاصہ مثلا زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ لین، وقف، ساکن، قلقلہ، غنہ، مد، شد، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہمارا مقصد آپ کے سامنے چند الفاظ پڑھنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا مقصد آپ کے سامنے ان الفاظ سے نکلنے والے اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ کے سامنے رکھنا ہوتے ہیں، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کی روشنی میں بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 5 سے 7 منٹ نکال کر ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ قرآن صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم زیر یا می، میم زیر یا می، قاف زبر الف قا، می قا۔ دیکھیں ہم میم کو یا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یا ساکن ہے، اسے سکون بھی بولتے ہیں، اسے جزم بھی بولتے ہیں۔ جو بھی حرف ساکن ہو یا جزم والا ہو وہ لفظ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی۔ اب یا سے پچھلا لفظ میم ہے، میم کے نیچے زیر ہے، تو ہم میم کو یا کے ساتھ ملائیں گے، اور جہاں بھی حرف ساکن آ جائے گا پورے قرآن کے اندر پچھلے لفظ کو ساتھ ملانا ہوگا۔ اور ہم میم کو کھینچ رہے ہیں، لمبا کر رہے ہیں، میم زیر یا می۔ دوسری بات اس کے اندر یہ سمجھنے کی ہے، کھینچنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ یا مدہ ہے۔ ویسے تو حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ مستقل ویڈیو میرے چینل پر ان تینوں کی موجود ہے، پوری ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر صرف یا مدہ کے بارے میں مختصراً بتا دیتا ہوں۔ ایسی یا ساکن، یہ یا ساکن ہے جس کی پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہو، اور یہ یاد رکھیں کہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ قرآن کے اندر بکثرت استعمال ہوتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے لفظ کو لمبا کرنا ہوتا ہے، کہیں پر چھوٹا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہمیں ان چیزوں کا علم ہوگا کہ آیا یہ کھڑی زبر ہے، کھڑی زیر الٹا پیش ہے، الف مدہ ہے، واو مدہ ہے، یا مدہ ہے، کس وجہ سے ہم کھینچ رہے ہیں۔ بعض دفعہ ہم کسی لفظ کو ایسے ہی کھینچ دیتے ہیں، لمبا کر دیتے ہیں بلا وجہ، اور کسی وقت ہم کسی لفظ کو جس کو لمبا کرنا ہو تو اس کو مختصر کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے۔ تو بہرحال ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر آ جائے، قرآن کے اندر جہاں بھی اس طرح کا لفظ آئے گا کہ یا ساکن ہو اور اس سے پچھلا کوئی بھی لفظ ہو اس کے نیچے زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلائے گی۔ ایسے لفظ کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اس وجہ سے ہم پڑھ رہے ہیں میم زیر یا می، قاف زبر الف قا۔ اب یہ یہاں پر دیکھیں یہ الف مدہ ہے، قاف کے آگے جو الف ہے یہ الف مدہ کہلاتا ہے، کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے۔ ایسا الف ساکن نہیں، یہاں پر یا تو ساکن کے لیے، یا کے لیے تو ضروری تھا وہ ساکن ہو، لیکن الف مدہ کے لیے ساکن ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے، اس لفظ کو بھی لمبا کریں گے۔ اب یہ دیکھیں ہمارا لفظ ہو جائے گا میقا۔ ہم میم کو بھی لمبا کر رہے ہیں اور قاف کو بھی لمبا کر رہے ہیں کیونکہ یا مدہ ہے اور الف مدہ ہے۔ تا دو زبر یا تئیں، میقاتئیں۔ تا کو ہم ملائیں گے یا کے ساتھ، تا کے اوپر 2 زبر ہیں اور یا مشدد ہے، شد والی ہے۔ شد کی علامت یہ ہے جو بھی لفظ مشدد ہوتا ہے، شد والا ہوتا ہے، اس کو 2 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ شد والے جو پچھلا لفظ ہے اس کے ساتھ شد والے لفظ کو ملانا ہوتا ہے، اور دوسری مرتبہ شد والے لفظ کے اوپر یا نیچے کوئی نہ کوئی حرکت ضرور موجود ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ لفظ کو پڑھتے ہیں۔ اب تا کو ہم نے یا کے ساتھ ملایا اور یا کے اوپر پھر زبر ہے، اس کو ہم ملائیں گے واو کے ساتھ آگے کیونکہ واو ساکن ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ 2 زبر، اسے 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اسے تنوین بولتے ہیں۔ جہاں بھی تنوین آ جائے وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، تو یہاں پر غنہ بھی ہوگا۔ اب ہمارا لفظ ہو جائے گا میقاتئیں، یا زبر وا یو،
میقاتا یوم، میم زبر ما، یوم، میقاتا یوم، یہاں پر میم کو بھی کھینچیں گے، قاف کو بھی کھینچیں گے، یہاں پر غنہ کریں گے، ہمارا لفظ مکمل ہو جائے گا یہاں تک۔ اب ہم نے لفظ مکمل ہوا، ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہے۔ وقف کہتے ہیں سانس کو توڑنا۔ تو سانس کو جب ہم توڑیں گے تو یہاں پر ایک تبدیلی کرنی ہوگی کہ آخری حرف کو ہم نے ساکن کرنا ہے۔ جیسے ہم آخری حرف کو ساکن کریں گے تو ہمارا لفظ ہو جائے گا میقاتا یوم سے یوم، میقاتا یوم۔ نیکسٹ دوسرا لفظ ہے فا زبر فا، میم زبر یا، میں، فمن۔ اب دیکھیں یہ فا کے اوپر زبر آ گئی اور میم کو ہم ملائیں گے یا کے ساتھ۔ میم کو اس وجہ سے یا کے ساتھ ملائیں گے، حالانکہ اس سے پہلے نون ساکن کھڑا ہے، لیکن ہم یا کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اصول ذہن میں رکھ لیں کہ جب پہلے حرف ساکن ہو اور دوسرا لفظ مشدد ہو، شد والا ہو، اسے ساکن بولتے ہیں، اسے جزم بھی بولتے ہیں، سکون بھی بولتے ہیں۔ پہلے حرف ساکن ہو اور دوسرا لفظ مشدد ہو تو ساکن والے لفظ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور شد والے لفظ کو پڑھتے ہیں۔ اب یہی وجہ ہے کہ ہم میم کو ڈائریکٹ یا کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ اگر ہم میم کو نون کے ساتھ ملا دیں، نون کے اوپر کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے پھر ہم اس کو یا کے ساتھ ملائیں، کیونکہ ساکن تو پہلے ہی ساکن ہے، ساکن کہتے ہیں سکون سے، وہ تو پہلے ہی رکا ہوا ہے، تو اس وجہ سے ہم پھر آگے ملا دیں گے، اس کو میم کو ملا دیں گے ڈائریکٹ یا کے ساتھ۔ اب ہمارا لفظ ہو جائے گا فمن، یہاں پر غنہ بھی کریں گے ہم، یا زبر عین یا کو آگے یا عین کے ساتھ، کیونکہ عین ساکن ہے، فمن یا، میم زبر لامل، فمن یعمل، یہاں تک ہمارا لفظ پورا ہو گیا۔ اب ہمارا پورا لفظ ہوگا فمن یعمل۔ اگر ہم وقف کرنا چاہیں تو وقف میں بھی ایسے ہی پڑھیں گے، کیونکہ آخری حرف کو ساکن کرنا ہوتا ہے، جو کہ یہاں پر پہلے سے ہی ساکن ہے۔ تو یہاں تک ہمارے دو لفظ ہو گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ آج کی ویڈیو کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے، خصوصاً جو اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ کو بتائے گئے، ان کی روشنی کے اندر آپ نے بہت سارے اصول سیکھ لیے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔